ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ مومن جو ہے وہ مومن جو عمل صالح بھی کرے۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اگر فرض ہے، حج ادا کرے اگر فرض ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، تو یہ عمل صالح ہے۔ تو ایسا مومن جو ہے یہ خیر البریہ، مخلوقات میں سب سے زیادہ بہترین ہے۔ یہ نہیں کہ انسانوں میں بہترین ہے، یہ نہیں کہ جنات میں بہترین ہے، یہ نہیں کہ فرشتوں میں بہترین ہے، تمام مخلوقات میں خیر البریہ، تمام مخلوقات میں بہترین ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک مقام سمجھا دیا کہ اے مرد مومن، اے بندہ مومن، تیری یہ شان ہے، تو عام بندوں کی طرح نہیں ہے جو ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے اپنا مذہب بیچ دے، جو 1 روپے کے لیے اپنی عزت نیلام کر دے، جو 1 پیسے کے لیے جھوٹ بول دے، جو چند ٹکوں کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھائے، جو اپنی عزت داؤ پر لگا دے، جس کی گھر کی 4 دیواری پاک نہ ہو، جس کی گھر کے اندر اسلام اور دین کی جھلک نہ آ رہی ہو، اے بندہ مومن، تیری یہ شان نہیں ہے، تیری ایک علیحدہ شان ہے۔ وہ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، ان فرشتوں سے بھی انسان کو اعلیٰ و عرفہ بنا دیا اس نورانی مخلوق سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو خواص بندے ہیں جیسے انبیاء ہیں وہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں، یعنی جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، ان سے بھی انبیاء افضل ہیں۔ اور جو عام بندے ہیں وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ وہ عام بندے خاص فرشتوں سے کیوں افضل نہیں ہے؟ کیونکہ عام بندوں سے کبھی گناہ ہو جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن جب قیامت والے دن ان کی مغفرت ہو جائے گی، وہ جنت میں چلے جائیں گے، تو اب یہ عام بندے بھی تمام فرشتوں سے افضل ہو جائیں گے۔ یہ ہے تیری شان، یہ ہے تیرا رتبہ مرد مومن۔ تو اللہ تعالیٰ احساس دلا رہے ہیں کہ وہ مومن جو عمل صالح کرے وہ خیر البریہ، وہ تمام مخلوقات میں سب سے بہترین ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار۔ اچھا، ایک بندے کو آپ کہیں گے کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے ڈیوٹی بہت زبردست انداز میں پوری کی ہے، کیا وہ اس شاباش پہ خوش ہوگا؟ نہیں۔ ایک بندے نے اپنے لیے کام کیا تو اس کو صرف شاباش بھی دیں گے تو وہ اس پہ راضی ہو جائے گا، اور اگر کسی نے آپ کے لیے کام کیا، آپ کے لیے بھاگ دوڑ کی، آپ کے لیے مشقت کی، آپ کے لیے دن رات لگائے، وہ صرف شاباش پہ خوش نہیں ہوگا کہ شاباش ماشاءاللہ آپ نے مزدوری، کام، مسجد کا لینٹر، سارا کچھ بہت زبردست کیا ہے، میں آپ کو 100 مرتبہ شاباش دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں شاباش اپنے پاس رکھو، مجھے پیسے دو، مجھے دھیاڑی دو، مزدوری دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف شاباش نہیں دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا وہ بہترین ہے مخلوقات میں۔ یہ مل گئی شاباش، یہ اس کے کام پر شاباش دے دیا۔ کام کیا ہے؟ ایمان بھی لائے، عمل صالح بھی کیا۔ اب اس کی مزدوری کیا ہے؟ اس کی تنخواہ کیا ہے؟ اس کا معاوضہ، ایوارڈ، انعام کیا مل رہا ہے؟ جزاؤہم عند ربہم، ان مومنین کے لیے اللہ کے ہاں کیا جزا ہے؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں جنت میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ خالدین فیہا،
اب کسی کو کہو کوئی کام کرے تو اسے کہیں کہ شاباش آپ نے بہت اچھا کام کیا، لو یہ میری گاڑی ہے، میری موٹر سائیکل آپ کو ایک دن کے لیے چلانے کے لیے دیتا ہوں، جاؤ چلاؤ۔ وہ کہیں گے میری مزدوری لاؤ، موٹر سائیکل گاڑی آپ ایک دن کے لیے دیں گے، میں چلاؤں گا واپس دے دوں گا، مجھے کیا فائدہ؟ مجھے تو ایسی چیز چاہیے جو ہمیشہ میری ہو جائے۔ ایک 70-80 لاکھ کی موٹر سائیکل گاڑی مجھے آپ دو گے ایک دن کے لیے، اس سے بہتر ہے 1000 روپے دو جو میرے ہی ہوں، واپس نہ دینے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ ان مؤمنین کو جو عمل صالح کرتے ہیں ان کو ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور کب تک؟ کتنے عرصے تک؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ مہینہ گزار لو، 60 سال جنت میں رہو کیونکہ 60 سال عبادت کی ہے، 70 سال جنت میں رہو کیونکہ 70 سال عبادت کی اور پھر نکل آؤ، ایسا نہیں ہے۔ 1 سال بھی عبادت کی ہو، 1 سال، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت۔ جو گناہ کیے ہیں ان کی سزا اگر اللہ معاف کر دے تو بہت اچھا، اگر اللہ تعالیٰ ان پر پکڑ لے تو جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ جہنم میں رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھیں، اس کے بعد پھر بھی جنت میں داخلہ ہے مومن کا۔ وہ آخری جہنم میں جو سب سے آخری جنتی، جو سب سے آخر جنت میں جائے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں دنیا کا 7 گنا بڑا رقبہ جنت میں عطا فرمائے۔ یہ ہے مومن کی شان، یہ ہے ایمان کی طاقت۔ تو اللہ تعالیٰ شاباش بھی دے رہے ہیں اس آیت میں، انعام بھی دے رہے ہیں، اور انعام چند دن، چند مہینوں، چند سالوں کے لیے نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس جنت میں۔ اب اس جنت کا بیان ایک الگ موضوع ہے کہ جنت میں کیا کیا ہے، اور اس سے آگے چوتھا انعام، تیسرا انعام۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے شاباش دے دیا، خیر البریہ، یہ مسلمان مومن جو عمل صالح کرے یہ سب سے بہترین مخلوق میں ہے۔ نمبر 2، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، یہ دوسرا انعام ہو گیا، یہ انعام ہو گیا، اس کا بدلہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، جنت میں باغات ہوں گے، باغات کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، دودھ کی، شراب کی، شہد کی۔ اور تیسرا انعام چند دن، چند مہینے اور چند سالوں کے لیے نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ ایک چوتھا انعام، جب کوئی کاریگر کام کرتا ہے تو اگر تو مالک اس سے خوش نہیں ہے اور اس کو معاوضہ دیتے ہوئے کہتا ہے یہ معاوضہ لے لو، آئندہ آپ سے کام نہیں کروانا، تو وہ مزدور، وہ ٹھیکیدار، وہ مستری کبھی خوش نہیں ہوگا۔ وہ کیا کہے گا کہ چلو میرے کیے ہوئے کام کی مزدوری تو مل گئی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ میرا کام مالک کو پسند نہیں آیا۔ پسند آنا چاہیے، مزدوری آدھی ملے، پسند آنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مالک کو پسند آ گیا تو مجھے لگے گا کہ میں کاریگر ہوں، مجھے لگے گا کہ میں ماہر ہوں اپنے فن کا، اپنے کام کا۔ کام کیا، معاوضہ مل گیا، مالک نے کہا کہ معاوضہ لے لو لیکن آئندہ آپ سے کام نہیں کروانا۔ کیوں؟ بھئی آپ کا کام پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کیا انعام دے رہے ہیں؟ نمبر 1، شاباش مل گئی، خیر البریہ، تمام مخلوق میں مومن سب سے بہترین ہے، اور اس کا انعام ایک یہ ملا، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جنت کے باغات مل گئے۔ تیسرے نمبر پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تیسرا انعام ہے، یہ بھی بڑا انعام ہے، چند دن، چند سالوں کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ اور چوتھے نمبر پہ انعام بھی دے دیا اور اللہ تعالیٰ مومن کے کام سے خوش بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کو انعام دے رہا ہوں، آپ نے جو عبادت کی ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ سے خوش نہیں ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے مومنین سے، اور مومنین اللہ سے راضی ہیں۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس لیے کہ یہ مومن اللہ سے ڈرتے تھے۔ تو اب مومن کی یہ شان ہے
اب اللہ تعالیٰ نے مومن کی شان بتا دی کہ اے بندے مومن، تو عام نہیں ہے، تو خاص ہے، تو عام مخلوق کی طرح نہیں ہے، بلکہ عام انسانوں کی طرح بھی نہیں ہے، تو خیر البریہ ہے۔ اپنے آپ کو پہچان، 2 ٹکے کے لیے اپنے دین کو برباد نہ کر، 2 پیسے کے لیے جھوٹ نہ بول، چند دنیاوی لذتوں اور مزوں کے لیے اپنا دین، ایمان اور مذہب داؤ پر نہ لگا۔ اے بندہ مومن، تو خاص ہے، وہ خاص جس کو فرشتوں پر بھی فضیلت حاصل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرما دی۔ تو اب میں نے پہلے بھی میں گزارش کر چکا ہوں کہ جس کا عہدہ بڑا ہوتا ہے، مرتبہ بڑا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ عام بندہ بازار میں چلے پھرے، ہم نے کئی مرتبہ لوگوں کو دیکھا ہے، قمیض گھر میں چھوڑ آتے ہیں، بنیان میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے آتے ہیں، لیکن ایک عالم دین ہے، لوگ اس کی اقتداء کرتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ کیا کبھی ایسے عالم کو صرف بنیان میں بازار میں گھومتے ہوئے دیکھا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا سٹیٹس کچھ اور ہے، میں اس طرح جاؤں گا لوگ مجھے گالم گلوچ کریں گے، برا بھلا کہیں گے۔ چنگا مولوی ہے، قمیض کاٹ کے صرف بنیان سے پھرنڈ ہے، کیوں اب اس کو اپنے لیول کا پتہ ہے۔ ایک امیر آدمی وہ کبھی میلے کچیلے کپڑوں میں باہر نہیں پھر آتا، اسے پتہ ہے میں جاؤں گا لوگ ہنسیں گے کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے رزق کتنا وافر دیا ہے، کتنا پیسہ ہے، مال و دولت ہے، لیکن ایسے پھر رہے۔ اور ہم نے دیکھے بھی ہیں جو پیسہ ہونے کے باوجود میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑوں میں پھرتے ہیں، لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ بس صرف اکٹھا کر رہا ہے، کھاتا نہیں ہے، نہ خود کھاتا ہے نہ بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، اور اسی طرح سارا کچھ اس سے رہ جائے گا، قبر میں تو اس کے ساتھ جانا نہیں ہے۔ تو جس کا جو لیول ہوتا ہے اس لیول کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ ایک عام بندہ ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ بات بات پہ گالم گلوچ کرتا ہے، مومن کی شان نہیں ہے۔ منافق کی علامت ہے کہ ہر بات پہ گالی دینا، جس سے بھی تھوڑا بہت جھگڑا ہے گالیاں بکنا۔ اب ایک بندہ آرام سے بیٹھا ہوا ہر دوسری تیسری بات پہ گالی دیتا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ منبر پہ بیٹھا ہوا عالم بہت موٹی گالی بھی نہ دے، کوئی ہلکی پھلکی گالی بھی دے تو سب اس کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے، دیکھو منبر رسول پہ گالیاں دے رہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سٹیٹس اور ہے، جس طرح سٹیٹس بدلتا ہے تو اس کا طور طریقہ بھی بدلتا ہے، اس کا رہن سہن بھی بدلتا ہے۔ تو مومن کا سٹیٹس بہت ہائی ہے۔ کتنا ہائی ہے؟ صرف انسانوں سے نہیں، انسان، جنات، چرند، پرند، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی ہائی ہے۔ تو جس مومن کا لیول فرشتوں سے بھی ہائی ہے تو اس کو تو بڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے، بڑا سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے۔ اتنا لاپرواہ مومن نہیں ہوتا کہ جو زبان پہ آئے بکتے چلے جائے، جو دل میں آئے زبان پہ آ گئی، جس طرف مرضی پیر چلنے لگے، جس طرح کا مال مرضی اینٹے وہ جمع کرتا جائے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ مومن تو خاص ہے، جو خاص ہوتا ہے اس کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بول چال، وہ تمام لوگوں سے الگ ہوتا ہے۔